الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے متعلقہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور تمام دیکھنے والے اور جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کی خدمت میں ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے اور اس پروگرام کے فارمیٹ کو سمجھنے کے لیے گزارش ہے کہ یہ الہادی پروگرام ہے، اور اس میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کو مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضوع چل رہا تھا، اور آپ کی تبلیغ دین سے متعلقہ آیات کی توضیح تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ واقعہ چل رہا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو جب بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جن کو تم معبود سمجھ رہے ہو ان کو معبود سمجھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو سب کا خالق و مالک ہے اسی کو معبود حقیقی تصور کر کے فقط اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا سال میں ایک میلہ ہوتا تھا ان کی قوم کا، جہاں جنگل وغیرہ میں جاتے تھے اور وہاں صبح سے شام تک مذاق مستیاں اور تفریحات کرتے تھے، اور پھر واپس آنے کے بعد یہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جو بہت بڑا بت خانہ تھا اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بت تھے، اور ایک بہت بڑا بت تھا، اور اس کے ہاتھ اس طریقے سے تھے کچھ، تو آپ نے ان کے جانے کے بعد جب وہ جا رہے تھے تو ان میں سے جو آخری گروپ تھا وہ کمزور و بوڑھوں کا گروپ تھا، تو ان کے سامنے پھر آپ نے یہ اظہار کیا کہ میں ان بتوں کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ کروں گا، اور جب تم یہاں سے واپس چلے جاؤ گے تو میں کچھ نہ کچھ ضرور ایسا معاملہ کروں گا کہ میں ان چیزوں کو ختم کروں گا۔ اور آپ کا مقصود اصل میں سمجھانا تھا۔ سمجھانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا کہ ایک، اور یہ نبی کا منصب ہے، میں پہلے آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اس پہ تفصیلی کلام بھی عرض کروں گا کہ ان باتوں کے کہنے کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس قرآن عظیم میں بیان کردہ معاملات کے مطابق کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ انبیاء علیہ السلام کا عملی قدم یہ انہی کی شان کے لائق ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہرگز انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ہر اٹھایا ہوا عملی قدم تمہارے لیے ایک دلیل و حجت ہے اور تمہیں بھی ویسا ہی کرنا ہوگا۔ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے بارے میں شرعی تقاضا مختلف ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے شرعی تقاضا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو مطلب ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جو چیز چاہے اس میں کتنے ہی فتنے ہوں، کتنے ہی فساد ہوں، انہیں برائی کو ختم کرنے کا حکم ہے، وہ ہمت کرتے ہیں۔ اور اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت عظیمہ کسی معاملے میں ہوتی ہے تو پھر ان کو ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اس لیے بہت سے معاملات کو ایک دم عملی طور پہ اپنانا مناسب نہیں ہے، جس کے میں انشاءاللہ تفسیر ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو آپ نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک بڑا بت تھا باقی چھوٹے تھے، تو آپ نے چھوٹے بتوں کو سب کو توڑ دیا اور بڑے کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھوڑا سا پکڑا دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور اپنے بت خانے میں عبادت کے لیے داخل ہوئے تو دیکھا سب کے سب ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے بت کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے۔ اسی کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو آپ نے ان سب کو، چھوٹے بتوں کو چورا چورا کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اس امید کے ساتھ کہ تاکہ وہ آ کے اس سے پوچھیں کہ یہ سب کیا معاملہ ہوا۔ قالوا، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے ایسا معاملہ کیا ہے، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اب جو پچھلے لوگ تھے جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا، ان کو ایک دم یاد آیا۔ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ذکر کر رہا تھا اسی چیز کا، کہ وہ یہ کہہ رہا تھا تو یقال له ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو یہ سب کے سب نمرود کے پاس پہنچے، اسے سارا معاملہ سمجھا دیا۔ نمرود اس کے درباریوں نے، قالوا، انہوں نے کہا کہ فأتوا به على اعین الناس، اس کو، ابراہیم کو، اس نوجوان کو ان لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ ان کی گواہی دیں کہ ہاں یہی وہ نوجوان تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا تو انہوں نے کہا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تم ہی نے یہ معاملہ کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ ابراہیم؟ قال، آپ نے شاد فرمایا بل فعلہ، نہیں
بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر یہ بولتے ہیں تو تم اس سے پوچھو۔ تو آپ غور و تفکر فرمائیں کہ یہ سمجھانے کا انداز تھا۔ آپ نے ویسے بھی آپ مناظرہ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نبی تھے، آپ کا منصب بڑا اعلیٰ تھا، آپ نے سمجھانے کا ایک اور انداز اختیار کیا کہ پہلے ایک ایسا معاملہ کیا کہ وہ لازم طیش میں آئے، غصے میں آئیں، اور پھر وہ آپ سے کویسچن کریں، اور پھر آپ ایک ایسی دلیل ان کے سامنے رکھیں، ایک ایسی بات ان کے سامنے رکھیں کہ وہ اس کے حق ہونے کو تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ چنانچہ جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ اپنے قلب کے اندر جو کچھ ان کے ایک حق جاگا تھا اس کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہاں بے شک تم تو بہت بڑے ظالم ہو، یعنی تم یہ غلط کر رہے تھے کہ جو بول ہی نہیں سکتا، جو مطلب اپنا معافی ضمیر ذکر نہیں کر سکتا، جو اپنی تخلیق کے سلسلے میں تمہارا محتاج ہے، تم اس کی عبادت کر رہے ہو، تو یہ واقعی مناسب نہیں ہے۔ لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر وہ پلٹ گئے اپنے سروں پر، یعنی پھر وہ پچھلی صورتحال کی طرف، پچھلی حالت کی طرف پلٹ گئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم۔ قال، آپ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسی کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے؟ اف لکم، تم پر افسوس ہے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان کے لیے بھی کہ جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ معاملہ تھا کہ یہ جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ دیکھیں شرعی تقاضے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے جان کو خطرہ ہو، چاہے مال کو خطرہ ہو، چاہے نسل کو خطرہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا فتنہ فساد ہو، انہیں تو ہدایت کا کام کرنا ہی ہے اور بولنا ہی ہے، خاموش نہیں رہ سکتے، ان کو حکمتاً خاموش نہیں رہنا ہے۔ ہاں یہ ہے ضرور کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کہ یہاں نہیں بولنا ہے تو نہیں بولیں گے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہیں تو بس حکم یہی ہے کہ بولنا ہے، پھر ان کو بولنا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے شروع اسلام میں جائز رہیں، ان کو فوراً حرام نہیں کیا گیا، جیسے شراب کا معاملہ، تو وہاں گویا کہ نبی کریم کو ابھی روکا ہوا ہے کہ آپ اس کے خلاف نہیں بولیں گے، تو چونکہ روکا ہوا ہے اس لیے آپ منع بھی نہیں کر رہے ہیں، روک نہیں رہے ہیں سختی کے ساتھ۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرمت کا حکم نازل ہو گیا، ممانعت کا حکم نازل ہو گیا، پھر آپ نے اس کو روکا۔ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ کوئی برائی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پر اس سے روکنے کو منع کیا گیا ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام روکے رہتے ہیں، ورنہ اگر کسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکے رہنے کا حکم نہیں دیا ہے تو ان پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو روکیں گے، اور جتنی طاقت سے روک سکتے ہیں روکیں گے، یہ ان کے ساتھ تقاضا ہے۔ دوسرا پھر ہوتا ہے حکماء کے ساتھ، حاکم اسلام بھی اپنی طاقت سے چیز کو روک سکتا ہے لیکن بہت سی چیزوں کو مصلحت سے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ پھر علماء کا منصب ہوتا ہے جیسے کہ وہ ان کو بولنا ہوتا ہے لیکن حکمتاً وہ بھی بہت سے مقامات پر خاموش رہنے کے ان کو اجازت ہوتی ہے۔ پھر عام جیسے ماں باپ ہیں، پیر حضرات ہیں، شیوخ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے بھی الگ الگ مناصب ہوتے ہیں کہ ان سے کہیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بولو، کہیں پر خاموشی کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا الگ معاملہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس لیے بعض اوقات انبیاء علیہ السلام کے ایک عمل کو دیکھ کر ہم اپنے لیے دلیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے خدا نخواستہ ان باتوں کے بیان سے ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ اگر کسی بھی مقام پر کوئی شخص اس کو سن رہا ہے تو وہ اس بات کی ترغیب حاصل کرے کہ وہ کسی دوسرے مذہب والے کی جو عبادات کے معاملات ہیں یا جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں انہیں توڑ دے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی اجازت فی زمانہ ایک عام شخص کو ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ فتنہ فساد کا معاملہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو احسن طریقے سے دلیل کے ساتھ سمجھائے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن ہرگز ان باتوں کے بیان سے مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ اعلانیہ طور پر کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور یا پھر ہتھوڑے اٹھا کر اور کسی کی کوئی بھی چیز توڑنا پھوڑنا شروع کر دیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔
کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید اشد ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مطلب دین اسلام پر انگلی اٹھے، اور خصوصاً جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو اس کا مکلف اس انداز سے نہیں بنایا ہے تو پھر اس کو وہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان چیزوں سے ترغیب پا کر اور پھر ایسا عملی قدم اٹھائے کہ شریعت کی طرف سے کم از کم اس شخص کے لیے یہ مطالبہ تھا ہی نہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کا منصب تھا۔ ہاں آج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام اس وقت ایک حق مذہب ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جتنی کامل تعلیمات مذہب اسلام کی ہیں، جتنا مکمل طور پر ضابطہ حیات مذہب اسلام پیش کرتا ہے، جتنے قوی حق ہونے کے دلائل مذہب اسلام کے پاس ہیں، کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اگر اس کو کوئی چیلنج کرے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو پھر آج کے دور کے تقاضے کے مطابق احسن طریقے سے تبلیغ دین وہ ضرور کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ وہ ایسی لینگویج یوز نہ کرے کہ کسی کی دل آزاری ہو اور وہ پھر ہمیں بھی برا بھلا کہنا شروع کرے یا آپ کے معبود کو برا بھلا کہنا شروع کرے۔ اس قسم کی لینگویج ہرگز یوز نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن عظیم میں بھی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ان کے الہ کو برا کہو گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ تو عرض کی صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا کہ تم اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو لینگویج اس قسم کی یوز نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو اشتعال پیدا ہو اور کوئی معاذ اللہ ہمارے رب کریم کو برا بھلا کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اصلاح نہیں چاہتا ہے، مثال کے طور پہ وہ پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ میرے مذہب سے متعلق آپ کوئی کلام کریں، تو پھر آپ نہ چھیڑ چھاڑ کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے اس کے حال پر۔ ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم ایک شخص جو اپنے عقائد کو بالکل درست سمجھتا ہے اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ زبردستی اس کو سنائیں، یہ بھی ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا۔ اب ایک تیسری صورت ہے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے یا آپ اس میں ایسے آثار دیکھتے ہیں کہ وہ تلاش حق میں مصروف ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سمجھایا جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے حق کو پیش کیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ میں چند چیزوں کو خود اس کی اسٹڈی کروں اور اس کے بعد کسی ایک اچھی چیز کا انتخاب کروں جو واقعی مجھے حق اور بہتر محسوس ہو۔ یہ ایک اب ایسی صورتحال ہے کہ اس میں اب اگر آپ خاموش رہے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اب اس میں یقینی سی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں۔ اگر وہ چاہتا ہے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ مختلف مذاہب کے فرق کو سمجھنا چاہتا ہے، تو پھر آپ بڑے پیارے اور احسن انداز سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب بیچ میں وضاحت ضروری اس لیے میں نے کرنا ضروری سمجھا کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کچھ سننے والا اس کا کوئی دوسرا مطلب نتیجہ اخذ کرے، کیونکہ ہمارے ہاں جذباتیت آج کل بہت زیادہ ہے۔ مطلب جس نے خصوصی طور پہ دین کو نہیں سیکھا ہوتا تو اس کو چونکہ دین کی بنیادی تعلیمات تو معلوم نہیں ہوتی، تو وہ متشدد قدم اٹھاتے ہوئے اور کوئی غلط قدم اٹھاتے ہوئے عار محسوس نہیں کرتا اور جھجک محسوس نہیں کرتا ہے، اٹھا لیتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے، یا اس کے منفی اثرات جب ابھی تو اس نے انفرادی طور پہ کیا، لیکن جب اجتماعی طور پر اس کے مضر اثرات دوسروں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک دم یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس لیے بہت ہی احسن طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جائے۔ تو یہ چونکہ قرآن میں بات بیان ہوئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ورنہ خود ہم اس قسم کے معاملات کو ذکر کرتے ہوئے 10 دفعہ احتیاط کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنے مذہب اسلام کی اس مقدس کتاب کا ایک چیپٹر ہے اسے ذکر کرنا مقصود ہے اور اس سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہاں پر براہ راست ہم کسی کو خدا نخواستہ ہٹ نہیں کر رہے ہیں، کسی کو کوئی برا کہنا مقصود نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ عوام الناس کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی براہ راست اپنی تنقید کا نشانہ بنائیں یا کوئی اور عملی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے رد عمل کے طور پر ایک بہت بڑے پیمانے پر فتنہ فساد برپا ہو جائے۔ بہت ہی سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیارے انداز سے پہلے فرمایا کہ ذرا غور کرو
کہ تم ایسے کی عبادت کر رہے ہو کہ جس کو جو نہ بول سکتا ہے، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ تو یہی ایک طریقہ ہوتا ہے حق کو سمجھانے کا، کہ آپ ایک چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ کم بہتر ہے۔ آپ کوئی پوچھے بھی اس میں کیا فرق ہے، تو آپ دو چیزیں بیان کر سکتے ہیں، دو طرح سے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اس کے فوائد اور اس کے اچھے اوصاف کا تذکرہ کریں، کہ دیکھیں اس میں یہ چیز ہے، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ اچھا وصف ہے، یہ اس میں اچھی صفت ہے، یہ اس میں اچھا معاملہ ہے، تو ایک شخص کے دل میں اس کی محبت اور اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے مقابل ہے، اچھی چیز کے مقابل ہے، آپ اس کی تھوڑی سی قباحتیں ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف شاید آپ کی توجہ نہیں ہے، اس پر ذرا غور و تفکر کریں۔ اور کبھی تقابل ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز ان کی بیان کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کی بیان کرتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق محسوس ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ ہے، اس میں کم ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اختیار فرمایا۔ تو واقعی ہمارا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اسی کے دست قدرت میں ضرر ہے، اسی کے دست قدرت میں نفع ہیں، جس کو چاہے نفع سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ضرر میں مبتلا کرتا ہے۔ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا خالق نہیں، کوئی اس کا مالک نہیں، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے۔ تو پھر ایسے ہی رب کی عبادت کرنا اولا اور افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ ہوا۔ جب آپ نے ان کو یہ کہا کہ یہ تمام دلائل، تو اب یہ ہوتا عموماً ایسے ہی ہے کہ جب ایک شخص کے سامنے دلائل قویہ ذکر کیے جائیں اور وہ شخص حق کو قبول کرنے کے لیے ظاہری باطنی طور پہ تیار نہ ہو، جس کو بغض بھی کہتے ہیں، عناد کہتے ہیں، ہٹ درمی کہتے ہیں، اور اچھی خاصی ایک بالکل واضح دلیل حاصل کرنے کے باوجود پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر اس کو اگنور کر دیتا ہے اور بس اپنے باطنی تقاضے کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اور یہ ہر دور میں رہا ہے، اس دور میں بھی ہے، خود مسلمانوں میں بھی ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات کہیں، وہ آپ کی اچھی بات کو رد کر دے گا، آپ کا دشمن بن جائے گا، آپ کو چار گالیاں دے دے گا، حق بات قبول نہیں کرے گا، حالانکہ خود اس کا باطن کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار جو کہہ رہا ہے کہہ تو صحیح رہا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں کسی دو کے سامنے وہ یہ اقرار بھی کر لے کہ نہیں بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا باطن اس حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں کیسے قبول کروں، میں کیسے اس کی بات مان لوں؟ تو پھر ہم وہ حق بات مانتے نہیں ہیں، اپنی ضد میں، انانیت میں اڑے رہتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اگر اس کی حق بات کو قبول کرنے کے سلسلے میں، یا کم از کم کہنے کے سلسلے میں ہی اپنے لیے کوئی زوال عزت کا پہلو نظر آتا ہے کہ یار اس کے کہنے سے میری بے عزتی ہو گئی، اس کے کچھ کہنے سے مجھے ذلت محسوس ہوئی، میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا، حالانکہ اس میں ذلت کا کون سا پہلو ہے؟ حق بات کو قبول کرنے میں کون سی ذلت ہے؟ اگر حق بات کسی نے آپ کے سامنے کہہ دی ہے تو اس حق بات کو سننے میں کون سا ذلت کا پہلو ہے؟ لیکن یہ ہماری خود باطنی خرابی اور دل کے امراض کی ایک عملی صورت ہوتی ہے، یا دل میں امراض کی موجودگی کی ایک ظاہری نشانی ہوتی ہے کہ ہم اس قسم کی حق بات سن کے غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر منتقم مزاج شخص انتقام بھی لیتا ہے، ہم اسے سامنے بعض اوقات ذلیل کر دیتے ہیں، یا اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے سامنے جب ایک حق بات بیان ہوئی تو اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن قبول کرنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے منصوبے بننے شروع ہو گئے۔ میں دائرہ ادب میں رہ کر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو، یہ بتائیے کہ انہیں یہ حق بات قبول کرنی چاہیے تھی یا نہیں، اور اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے لیے عملی اقدامات درست تھے یا غلط تھے؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں انہیں حق بات قبول کرنی چاہیے تھی، اور دوسری طرف آپ یہ کہیں گے کہ بالکل ان کا یہ قدم غلط ہے کہ ایک شخص حق بات کہہ رہا ہے اور اس کے خلاف ہی کام کر دیے جائیں۔ تو ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن بھی کام کر رہا ہے، آپ کی طبیعت میں سلامتی کا پہلو ابھی بھی موجود ہے، آپ کی طبیعت سلیم ہے، آپ کی عقل سلیم ہے، کیونکہ وہ ایک سچ بات کو، صحیح بات کو قبول کر رہی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو عملی طور پر اپنی ذات پر نافذ بھی کیا جائے، اپنی طبیعت کو اس کے مطابق ڈھالا بھی جائے، اپنی کیفیات کو اس کے تابع بھی کیا جائے۔ اب ہم غور کر لیں کہ جب اگر بالفرض ہم ان کی جگہ ہوتے کہ کوئی ہمارے سامنے حق بات کہہ رہا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا حق بات قبول کرتے ہیں فراغ دلی کے ساتھ، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، اس خوف سے قطع نظر کہ ہماری عزت بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم ان کے خلاف انتقامی کارروائی تو نہیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ابھی خود ہم نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو ہم کیا یہ خود غلط کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس پر ہمیں توجہ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔
تو آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں جلایا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے تیاری شروع کی. انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی کلام ہوگا کیونکہ وقت کا پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے. تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور تفصیل سے عرض کریں گے، اور اس میں بھی جو حکمت کے پہلو ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.